السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے بچوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹی عمر میں ہی صادق الامین کا لقب مل گیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور دیانتدار تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے۔ اب تجارت کسے کہتے ہیں؟ تجارت کہتے ہیں ایک جگہ سے مال خرید کر دوسری جگہ بیچنا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے، اور مکہ میں بھی تجارت کا بہت رواج تھا۔ اکثریت لوگ تجارت ہی کیا کرتے تھے، یعنی ایک جگہ سے مال خرید کر دوسری جگہ جا کر بیچا کرتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کرتے تھے تو تجارت میں بھی سچ بولا کرتے تھے، کبھی خیانت نہیں کی، سچائی کے ساتھ مال خریدتے اور سچائی کے ساتھ مال بیچتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری اور سچائی کا اتنا چرچا ہوا کہ مکہ کی ایک عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کی خبر ملی۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور آپ کو اپنا سامان دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تجارت کریں۔ تو حضرت خدیجہ نے اپنے غلام، جن کا نام میسرہ تھا، انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تجارت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان لے کر شام گئے، وہاں پر تجارت کی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے غلام میسرہ بھی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے، تو انہوں نے آ کر واپسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور سچائی کی خبر دی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین دلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور امانت دار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کو چیز بیچی تو بہت نرم گفتگو کی، کسی کو جھڑکا نہیں تاکہ وہ بھاگ جائے، اور اس تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا منافع ہوا۔ اب جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات اور خوبیاں دیکھی تو حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوئیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی صفات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھیجا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا۔ اب حضرت ابو طالب ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ کیا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، کیونکہ ابو طالب نے فرمایا تھا کہ آپ ان سے نکاح کر لیں، وہ ایک سچی اور با کردار خاتون ہے۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا، اور نکاح کا خطبہ خود حضرت ابو طالب نے پڑھایا۔ پیارے بچوں، کیا آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 11 بیویاں تھیں، جن کے نام یہ ہیں: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ، حضرت صفیہ، حضرت سودا، حضرت جویریہ، حضرت زینب بنت جحش، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت میمونہ، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ کل 11 بیویاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کیا کہتے ہیں؟ ہم انہیں کہتے ہیں امہات المؤمنین۔ اب امہات المؤمنین کسے کہتے ہیں؟ امہات المؤمنین کہتے ہیں مؤمنین کی مائیں، یعنی ہم سب مسلمانوں کی وہ مائیں ہیں۔ تو جس طرح ہم اپنی والدہ کی، اپنی ماؤں کی قدر اور ان کی عزت کرتے ہیں، اور پیار اور محبت سے ان کے کام اور ان کی بات مانتے ہیں، اسی طرح ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی بھی بہت عزت اور قدر کرنی چاہیے، اور ان کی ہر بات پر عمل کرنا چاہیے۔ اور پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، یعنی 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ 2 بیٹوں کے نام یہ ہیں: ایک حضرت قاسم اور دوسرے حضرت عبداللہ، اور 4 بیٹیوں کے نام یہ ہیں: حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
یہ تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی حضرت ماریہ کے پیٹ سے تھے۔ اور پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں آپ کی زندگی میں ہی وفات پا گئی تھیں، ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت زینب بنت خزیمہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات پا گئی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پا گئی تھیں، ایک حضرت رقیہ، 2 حضرت ام کلثوم، 3 حضرت زینب۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات پا گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے وہ تو بچپن میں ہی چھوٹے چھوٹے تھے، تبھی آپ وفات پا گئے تھے۔ تینوں بیٹے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات پا گئے تھے۔ ایک بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ، جو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھی، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے پینے میں بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد فوت ہوئی تھیں۔ تو پیارے بچوں، ہم کہاں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندگی گزار رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت امین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کی مدد کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوجھ اٹھا کر دیتے تھے نادار کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کما نہیں سکتے تھے، جو معذور تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کما کر کھلاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے بارے میں آنے والی مشکلات میں لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی اسی طرح ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی ساری باتیں تو پڑھ لی، سن لی، جان لی، اب آپ کو علم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں کیسے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بھی بہادر تھے، جوانی میں بھی بہادر تھے، اور اپنے بڑھاپے میں بھی بہادر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا تھا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہی سب باتیں سیکھنی چاہیے، اور اپنے بچپن میں انہی چیزوں کو لے کر آئیں کہ کبھی کسی پر ظلم نہ کریں، اور کبھی کسی سے جھوٹ نہ بولیں، اور اپنے والدین کی عزت کریں، ان کی بات مانیں۔